من الشیطان الرجیم بسم اللہ Recording in progress. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ کی آیات جب دل میں اترتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور یہ نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اور یہ اگر ہم سب دیکھیں تو ہمارے اندر اگر دل میں اللہ کی آیات اترتی ہے، دل بھر آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے پاکیزہ اور حرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا پاکیزہ کو جو ہے حرام نہیں کرنا ہے اور حلال میں اسراف نہیں کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور پھر ہم نے قسم کا کفارہ بھی، کہ قسم تین طرح کی ہم نے پڑھی تھی، کہ خموس ہے، ایک منقطع ہے اور ایک لغو ہے۔ تینوں قسم میں جو ہے آپ کو ایک قسم میں تو کوئی پکڑ نہیں لغو کی، یعنی کہ واللہ واللہ کر رہے ہیں، غموس جو جھوٹی قسم ہے اس کی پکڑ ہوگی، یعنی اس پہ عذاب ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والا منافق بھی ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والا دین سے بھی نکل جاتا ہے، اس پر عذاب ہے۔ اور ایک منقطع جو ہے وہ اس پہ یہ ہے کہ آپ کے وہ ایسی قسم آپ نے کھا لی اینڈ دین یو آر اویئر آف اٹ اینڈ دین آپ اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتایا۔ طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، کسی بات کے پیچھے تجسس نہیں کرنا ہے، ہمارے اوپر ہمارے نفسوں کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا مال جو اس کا حق اس کی ورثہ کا ہے، جو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ سفر میں بھی وصیت کرنا ہے، اگر کچھ ایسی سچویشن ہو جائے کہ انسان مر رہا ہو، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب ہم قرآن کی آیات سے گزریں گے۔ سچے کو ہمیشہ سچ فائدہ دے گا۔ اور پھر ہم نے سورہ انعام میں پڑھا کہ سورہ انعام جو ہے وہ 70 فرشتوں کے ساتھ اتری تھی، اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں جو ہے دعوت اللہ ہے، دعوت اللہ ہے اور ان کا انکار ہے۔ مین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ساری نشانیاں دکھاتے چلے جاؤ اور وہ انکار کرتے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ لوگ جو ان کے ستار مانتے نہیں تھے، غریبوں کو ہٹانے کو کہتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو ہٹانا نہیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، کمپنی ہمیں اپنی ٹھیک کرنی ہے۔ صبح شام پکارنے والوں کی کمپنی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے تو ہم کس کیٹیگری میں؟ ہمیں تو اور زیادہ ایسی کمپنی ڈھونڈنا چاہیے جو ہمیں ایسے اللہ کے سے جوڑ دے، جو اللہ کی معرفت دے، اور پھر ان کو ہم نے اللہ کے ذکر کرنے والوں کی ہم نے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سلام کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی ہمیں عزت کرنا ہے، جو اللہ کو صبح شام پکارنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کو نظر آئے کہ یہ اللہ کی طرف، اب ایسا نہیں کہ ان کو ولی اللہ بنا کے اور ایک طرف کرتے، یعنی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، کوئی غلط بات نہیں کرنا، ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنا۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی معرفت پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت بار بار دیتے ہیں۔ پتے کے گرنے کا بھی بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دانا اندر جاتا ہے، خشک ہے، تر ہے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اوپر سے واچ کر رہے ہیں، ان اللہ کے بھیجے ہوئے حفظہ زمین پہ ہیں جو فرشتے ہیں، اور ایک موت کا فرشتہ ہمارے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے ان کے خداؤں کو گالی نہیں دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بھی سرکشی سے، نہ لا علمی سے، کیونکہ اللہ کے بہت بلند ہے، اللہ بلند ہے، سبحانہ و تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس اللہ کی یعنی نہ نظر کسی انسان کی آج تک پہنچ چکی ہے، نہ کوئی اس اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے ملا کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال سب سے اوپر ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جس نے بھی اللہ کا اچھا، اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، آج تک نہیں دیکھا، صرف جنت میں، صرف جنت میں جب فائنل ہوگا سب کو ساری نعمتیں مل جائیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا چاہیے، تو اللہ کا دیدار، اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرتے جو اللہ کا دیدار جن کو نصیب ہو، اللہم جعلنا منہم۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 111 سورہ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔
یہ سورہ الانعام ہے اور اس میں وہ نشانیاں مانگ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگرچہ کہ ہم نازل کرتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اور وہ مردے ان سے باتیں کرنا شروع، قبر سے نکل کے مردے باتیں کرنا شروع کر دے. حشرنا علیہم کل شیء، ان کے سامنے قبولا، ان کے سامنے ہر چیز اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کرتے. نہیں ہوں گے یہ ایمان لانے والے ایکسپٹ یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، لیکن اکثر جو ہے جاہل ہے. تو جہالت انسان کی رکاوٹ بن جاتی ہے ماننے میں، حق ماننے میں. تو حق کا جو ہے ماننے میں صرف اور صرف علم ہے. تو جہالت کا اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جاہل ہے، اکثر لا علم ہے، تو وہ بھی جہالت کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. تو لا علم ہونا جہالت ہے. تو یعنی علم اگر آنے اور پھر علم آنے کے بعد اگر اپنی خواہشات کی پیروی کریں تو اسی طرح سے جیسے ہدایت میں رکاوٹ آ جاتی ہے. یعنی کوئی آپ یہ دیکھیں کہ علم ایک لے رہا ہے اور پھر خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا نا. یعنی آپ کو پتہ ہے سب کچھ اور آپ اپنے خواہشات کے پیچھے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. تو علم نہیں ہونا بھی انسان کے لیے رکاوٹ ہے ہدایت کے راستے میں، اور علم ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگنا بھی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر اسی طرح سے ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنا دیے تھے شیطان انس میں سے اور جن میں سے. تو شیطان صرف شیطان جنوں میں سے نہیں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں. جو شیطان جو انسان ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ جو ہے یعنی ہے تو وہ جن زیادہ خطرناک کہ آپ ان سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو آ کے وسپر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوا انسان اور جس کو آپ خیر خواہ خیر سمجھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے سے چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ یہ روک دیتے ہیں اور وہی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یعنی کہ جس نے اللہ کا پیغام دیا اس سے دشمنی ہوگی. کیوں ہوگی؟ ضد اور انا کی وجہ سے ہوتی ہے. اور شیطان صفت انسان اور جن جو خفیہ وہ کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں. وہی کیا ہے؟ خفیہ اشارہ ہے. یہ خفیہ اشارہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور یہ آؤٹ آف نو ویئر آپ کے کچھ نہ کچھ ایسی بات ڈال دیں گے، انڈائریکٹلی کوئی بات ایسی کر دیں گے اور آپ کا دل اس پہ چلا جائے گا، اچھا ہاں ایسی بات ہے. کسی جگہ بیٹھنے سے، کسی اللہ کا کلام سننے کے لیے، کبھی کوئی زوم کو کہہ دے گا کہ مت سنو، یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو حرام ہے. یہ کبھی کوئی کہے گا کہ اس کے قرآن کی طرف مت جاؤ، یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے یہ بدعت ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور آپ رک گئے، تو کیسے رک گئے؟ تو وہی کر رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو خفیہ اشارے ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی چیز آتھینٹک سمجھ میں آ رہی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے آپ کا دل اللہ کی طرف معرفت لے رہا ہے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ آپ کو خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے کبھی جن انسان کے اندر ہوتے ہیں، کبھی انسان کے اندر بیٹھ کے یہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہوئی ہے. وہ بات چکنی بات کر رہے ہوتے ہیں دھوکے والی. اگر اللہ چاہتا، تمہارا رب چاہتا تو یہ نہیں کرتے، تو بس ان کو چھوڑ تو اسی طرح سے جو ہے وہ جھوٹ کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے یہ دشمن بنے ہوئے ہیں، اس طرح سے اور نبی کے بھی ایسے دشمن بنتے تھے، اور اسی طرح سے ان کو کھلی آزادی ملی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا تاکہ جان لے کہ کون جن ایمان میں پختے ہیں، کون بہت زیادہ پختہ ایمان کے، کسی کے اوپر وہ بات اثر نہیں کری. اینڈ دے آر نو، مجھے سمجھنا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے بیٹھنا ہے. تو اس وقت بھی جو صحابہ کرام تھے وہ اسی لیول کی ایمان والے تھے. ان کو کوئی کہہ دے کسی طرح کی بات، ان کو اس سے وہ نہیں ہوتے تھے. لِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَتُهُمْ، تاکہ ان کا دل مائل ہو جائے ان لوگوں کا جو نہیں ایمان پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے کمزور ایمان والے، ابھی ان کا ایمان ہی نہیں کمزور ہو، تاکہ وہ مائل ہو جائیں اس طرف اور وہ راضی ہو جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، اس کی طرف وہ مائل ہو جائیں. تو یہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا بھلا جو تلاش کرے گا بغیر اللہ کے سوا تلاش کرے گا کوئی فیصلہ، اور وہ جس نے تمہارے لیے نازل کیا ایک مفصلہ کتاب، ایسی تفصیل کے ساتھ باتیں ساری بتا دی، ایک ایک معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ کی معرفت ہو رہی ہے اس قرآن سے، آپ کے سمجھ میں کتنی باتیں آ رہی. تو کیا اس کے علاوہ میں کچھ اور راستہ ڈھونڈوں؟
کچھ اور کروں, جو میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے, میں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کیسے لے سکتا ہوں. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ جن کو کتاب دی پہلے کی بھی یہود اور نصارہ, اور جو جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے, ان کو بھی پتا تھا. تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. کسی طرح کا کوئی شک جو ہوتا ہے, یہ شک انسان کو جو ہے یہ دین سے دور لے جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کرنے کو منع کیا ہے. تو واٹ از دس مین, کہ شک ہمارے اندر اتنا سا بھی نہیں آنا چاہیے, اور شبہات بھی نہیں آنا چاہیے, اور شہوات بھی نہیں آنا چاہیے. ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں, شک جو آپ کو دین سے دور لے جاتے ہیں. یہ ہے ٹھیک کہ نہیں ہے ٹھیک, تو چلو نہیں کرتے ہیں, کیا پتا صحیح ٹھیک ہے نہیں ہے. These are the things which you take you away from your deen or your desires. ڈیزائرز کی وجہ سے آپ بیٹھے رہ گئے, آپ نے قرآن نہیں سنا. ڈیزائرز کی وجہ سے آپ نے نماز میں ڈیلے کر دی. ڈیزائرز کی وجہ سے آپ اپنی ڈیزائرز, نیند سب سے زیادہ پیاری ہے, اس کی وجہ سے آپ نے اپنی نماز چھوڑ دی. اس کی وجہ سے آپ نے حجاب نہیں کیا. آپ کا ڈیزائرز آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسی تم اچھے لگ رہے ہو, یہ تم کرو گے تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے, تمہاری جاب کم ہو جائے گی, تمہارا فنا کم ہو جائے گی, تمہارے کلائنٹس کم ہو جائیں گے, تمہارے جاب میں سب تم کو برا بھلا کریں گے. نہیں, اللہ کا حکم ہے, کرنا ہے. تمت کلمت ربک صدقا, اللہ نے کہہ رہے اللہ کی بات مکمل ہوگی, سچائی والی, انصاف والی. اللہ کا یہ بات کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اللہ نے جو بات اتار دی اس میں کوئی اتنا سا بھی چینج نہیں لا سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے. اگر تم اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے زمین میں, یعنی اکثر لوگ بھٹکے ہوئے, اکثر لوگ, مٹھی بھر لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین کو, قرآن کو اور اس پہ عمل کرنے پر مشکل سے چل رہے ہیں, اور آج تو بہت ہی مٹھی بھر ہو گئے ہیں. یعنی کہ ریئلی آپ دیکھیں گے آپ کو اتنے لوگوں میں 4-5 یا یعنی 20% لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ جو 80% ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ اس طرف آ جاؤ, اس طرف آ جاؤ, تو وہ آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے. اور وہ خود کیا کر رہے ہیں, نہیں وہ پیروی کر رہے ہیں مگر گمان کی, قیاس آرائی کی, جسٹ فالس ایکسکیوزز کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں, اور وہ جو نہیں ہے وہ صرف قیاس کر رہے ہیں. یعنی دین از ناٹ فار کہ آپ کچھ کوئی چیز بنا کے کوئی, یو ہیو ٹو گیٹ دا ریفرنس. ہر چیز آپ نہیں, میرے فور فادرس کرتے تھے سو آئی ول ڈو اٹ. نو, یو ہیو ٹو گو تھرو قرآن اینڈ سننا. آپ کو قرآن اور سننا سے جانا ہے. بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے, اور وہ زیادہ جانتا ہے کون ہدایت والا ہے. تو کوئی بھی میں اگر آپ کے سامنے ایسے پیش ہو جاؤں, اللہ کو پتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میں کتنی آگے بھی کیا کیا چیزوں کو اپنے ٹھیک کر رہی ہوں, کیا نہیں کر رہی ہوں, اور کیا غلط کر رہی ہوں, یہ سب اللہ کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ سب کے بارے میں جانتے ہیں, تو ہم جواب دہ ہیں اللہ کو. وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ, اور کھاؤ نان کے ساتھ. کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بات مکے والوں کے لیے ہے کہ وہ کہتے تھے, اور آج بھی یہ بات کہتے ہیں, جو خود مار لیتے ہیں وہ کھاتے ہیں, جو مر جاتا ہے تو وہ اس میں سے جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ ہوتا تھا نا مردار, اس کو آپ نہیں کھاؤ, مردار کھانے کو منع کر, اور خود ذبح کر دیا, کاٹ دیا تو کھا لو, اور مر گیا تو نہیں کھاؤ. اللہ نے جس کو مار دیا اس کو نہیں کھاؤ, اور خود مار دیا تو کھا لو, اس طرح کی بات. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں کھاؤ جس میں تمہیں نام لینا ہے اللہ کا, یعنی کہ ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر کھانا ہے. اگر تم اللہ کیا یعنی ایمان والے ہو, ایمان والا جو ہے اس پر مکمل یقین کرے گا اور اسی طرح سے کھائے گا. کیا ہے تم کو کہ تم نہیں کھاؤ گے جس پہ نام لیا گیا اللہ کا, اور تمہارے لیے تو بیان کر دیا, کھول کر بتا دیا کیا ہے تمہارے پر حرام, الا ما اضطررتم, ایکسپٹ جو تم مجبور کر دیے گئے تھے. یعنی آیات پوری ہمارے پاس آ چکی تھی, ہم پوری سمجھتے چلے آ رہے ہیں ابھی سے لے کے سورہ البقرہ میں, سورہ نساء میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا, بہت تمہارے یہ بھٹکا دیں گے تمہارے خواہشات کے ساتھ, کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ لوگ گئے ہمارے ساتھ اور کہہ رہے نہیں کھا لو اس کو, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, اہل کتاب کا جو ہے کھانا حلال ہے. اس وقت ہمارے پاس علم ہی نہیں تھا, ہم نے بھی کھا لیا. تو کیا ہے یہ, وہ بھٹکا دیں گے تمہاری خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے بغیر. جب علم آیا تو سمجھ آئے کہ نہیں یہ صحیح نہیں, اہل کتاب کا کھانا حلال ہے. بٹ یو نو ہو از اہل کتاب, یہ اس کا پورا ایکسپلین کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, جو اپنے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں, جو ان کو اللہ کو مانتے ہی نہیں, تو وہ کیسے ہو گئے اہل کتاب. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, اور بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. چھوڑ دو کیا چیز, ظاہر اسم اور باطن, چھپے اور
جو ہے ظاہر اور چھپے گناہ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہمیں اس چیز کو بھی معلوم کرنا ہے, سمجھنا ہے کہ ظاہر اور چھپے گناہ تو ایک تو ظاہر ہوتا ہے وہ ڈٹائی سے آپ کر رہے ہیں, لیکن کبھی کبھار وہ ظاہر گناہ بھی دوسروں کے لیے بھی فحشہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے غیبت جو ہے اس کو بھی فحشہ کہتے ہیں, اوپن سن. تو یہ جو ظاہر گناہ ہے غیبت ہے, اور یعنی ظاہر گناہ غیبت جو ہے چھپا گناہ ہے, اور ظاہر گناہ کیا ہے منہ پہ تانے دینا, منہ پہ کسی کو برا بھلا کرنا, جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جو منہ پہ بولے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے اس کے لیے ویل کہا ہے, ویل ہلاکت ہے. اور اسی طرح سے لا یحب اللہ الجہر من القول, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں زور سے کسی کو, تو یعنی تو یہ آپ کے گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے نا. غیبت آپ کا چھپا گناہ ہے. اگر آپ بالکل کامن مثال لیں گے تو یہ ہے, ویسے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کوئی چیز ایسی دیکھ رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, گندی ہے, اچھی بات نہیں, جو ایسے گناہ جو آپ کسی کے سامنے کرتے ہوئے آپ شرمائیں, جھجکیں کہ کوئی جان لے گا, کوئی سمجھ لے گا, آپ کیورسٹی سے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں بچوں کو بھی بتانا ہے, اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ یو, کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے. اور ہم سب رول ماڈل ہیں, ہمیں اللہ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, تو جتنا ہم سمجھیں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے, فلہ ما سلف, یہ بات یاد رکھیں, جو گزر چکا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوگی جب آپ توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے. ناؤ یو گاٹ اٹ, اب آپ نے کرنا ہے اچھا ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جو چھپے گناہ ہیں. بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. یقترفون, کبھی گڑھ کے لیے بھی ہوتا ہے, یفترفون ہے, یقترفون ہے جو وہ کمائی کر رہے ہیں, یفترفون جو گڑھ کے لے کر آتے ہیں, یقترفون جو کمائی کرتے ہیں. ولا تاکلوا, نہ تم کھاؤ مما, اس میں سے جس میں نہیں ذکر کیا گیا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے کوئی کھانا آپ نے اسٹارٹ کریں گے آپ بسم اللہ پڑھ کے, جب آپ نہیں کریں گے اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. تو یہ بچوں کو بھی کھائیں گے تو بتائیں گے, یہ بچے بھی اسی طرح سے کہ بسم اللہ از مسٹ when you eat something. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتنا لمبا چوڑا نہیں, بس بسم اللہ کہتے ہیں, یہی سنت ہے. یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ صرف بسم اللہ پڑھتے تھے. تو بسم اللہ پڑھو یعنی اللہ کا نام, آپ پورا پڑھ لو کوئی بات نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جس پہ نام لیا جائے, نہ لیا گیا اگر وہ کھایا تو وہ کیا ہو گیا, وہ گناہ ہے, وہ البتہ گناہ ہے. تو آپ ذبح بھی کریں گے تو آپ اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے, آپ کھائیں گے نارمل کھانا اس کو بھی کریں گے. شیطان جو ہے وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ خفیہ اشارے کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی طرف, تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں اور تمہیں جو ہے تم اطاعت کرو تم ان سے اور تم شرک میں چلے جاؤ. یعنی کہ اگر کسی نے آپ سے یہ بات کہہ دی کہ یہ کھا لو یہ چیز حلال ہے, تو کیا ہوا, یہ آپ نے اللہ کی بات کے اوپر اس کی بات رکھ دی ہے, تو کیا ہو گیا, یہ شرک ہو گیا. یہ تو وہ ایسے خفیہ اشارے کرتے ہیں کہ تم شرک میں چلے جاؤ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ, یہ آیت اتنی پیاری آیت ہے, اور جب میں نے یہ پڑھا تھا and then I cried so much, اور میں اکثر اس کی مثال دیتی ہوں. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. کیا بھلا کہ وہ جو مردہ تھا, مرا ہوا تھا, ہم سب مرے ہوئے تھے, and we like dead, کچھ نہیں پتا تھا قرآن کے بارے, علم نہیں تھا اللہ کے بارے میں, کچھ نہیں پتا تھا. پھر اللہ کی رحمت سے, اللہ کی نعمت سے ہمارے دل زندہ ہو گئے. کیا یہ آیات سمجھ میں آئی, قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں, اس کو عمل کی کوشش کر رہے ہیں, زندہ ہو گیا یہ دل. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, یہ کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. کب ہوا یہ, جب آپ نے ارادہ کیا, جب آپ نے دل سے سوچا کہ نہیں اللہ کا کلام بھی تو آج پڑھ کے دیکھیں, آج سن کے دیکھیں آخر ہے کیا اللہ کے کلام میں. اینڈ دین یو ول سی یور ہارٹ از الائیو, آپ کا دل زندہ ہو گیا. یہ کہتے ہیں نا جو مذاق اڑاتے ہیں, اور زندہ دل ہے اور بڑے ہیں تو زندہ دل, وٹ از دس. آپ کا زندہ دل اللہ کے کلام کے لیے کرنا ہے, روح کو زندہ کرنا ہے, سول کے لیے, آپ کے لیے, اور اس کو زندہ کر دیا. اب اس کے اندر ایک نور آ گیا. کون سا نور, ان آیات کا نور, اس قرآن کا نور. آپ کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اس کے لیے ہم نے ایک نور بنا دیا, یعنی قرآن ایک نور ہے.
اور وہ نور آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ کی نظروں کے سامنے, آپ کے دل میں ہے, آپ کے دماغ میں اتر رہا ہے. تو وہ اب کیا ہوا, جو چیز آپ پورے وقت سوچ رہے ہیں, جو چیز آپ پورے وقت دل میں اتار رہے ہیں, جو چیز پورے وقت آپ کے دماغ میں جا رہا ہے, یمشی بہی فی الناس, اب لوگوں کے بیچ میں آپ چل رہے ہیں اس کے ساتھ. یعنی اللہ کا کلام آپ کی زبان پر آ گیا ہے, اب اس کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چل رہے ہیں. یعنی کتنوں کے لیے صدقہ جاریہ آپ بن رہے ہیں, کتنوں کو آپ اللہ کی وہ آیات بتا رہے ہیں, تو آپ چل رہے ہیں. تو یہ کیا مل گیا آپ کو اتنی بڑی چیز مل گئی, نعمت مل گئی. تو کیا اس کی مثال اس کی طرح ہے جو اندھیرے میں ہے اور اسے نکلنا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھ لیں کسی کو بلا رہے ہیں, آپ نہیں آ رہا ہے, بیٹھے ہوئے, یا وہ حرام کام کر رہے ہیں, یا وہ نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں, یا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں, یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پتہ رحمی کر رہے ہیں, جو کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نہیں کرنا ہے, تو آپ اس کی کریکشن میں لگ گئے. جب آپ کریکشن میں لگ گئے, دیٹ از واٹ یو آر یمشی فی الناس, اس نور کے ساتھ آپ چل رہے, کیونکہ آپ کو وہ حکم پتہ چل گیا, اینڈ دین یو آر اسپریڈنگ دس جو احکامات ہیں اللہ کے آپ لوگوں کو. کیونکہ دین کیا ہے ہمارا, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس نور کے ساتھ, جو نور علم آپ کو مل گیا. ایک نور آپ کے اندر تھا, ایک نور آپ کے اندر تھا ایمان کا, ایک اور نور آ گیا نالج کا اور امپلیمنٹ کا, کہ آپ عمل والے بن رہے ہیں. تو نور علی نور, نور کے اوپر نور آ گیا. تو وہ اس کی اور اس کی مثال ایک جیسی نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے خوبصورت بنا دیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے. اسی طرح سے بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا, ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرم تیار کیے, ڈال دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی معیشت ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. وہ چالیں چل رہے ہیں, چلیں, کتنے بڑے بڑے مجرم چالیں چل رہے ہیں وہ چالیں, وہ صرف اپنے لیے چل رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو اس کا کانسیکوینسز پتہ ہی نہیں ہے. پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ایک, اور وہ کیسے پلاننگ کر رہے ہیں, پلاٹنگ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا جب پلان آ گیا تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا کسی کے. تو وہ پھر کس کو نقصان پہنچایا, انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. اور ایک یہ بھی ایک وہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو, یا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ اپنے لیے چالیں چل رہے ہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کو شعور نہیں ہے. جب آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی, پھر وہ کیا کہتے ہیں. ولید بن مغیرہ تھا, یہ کلیم کرتا تھا کہ میرے پاس بھی آیات اتر رہی ہیں کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ایسی جو ہے وہ ہم جیسے رسول کو دیا گیا رسول اللہ کو, ویسے مجھے بھی دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے زیادہ کہ اس کی رسالت, اس کی جو میسج ہے وہ کس طرف جائے. سیصیب الذین اجرموا, القریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اجرموا, جرم کیا ہے. ذلت, صغار کہتے ہیں ذلت کو, اللہ کے پاس سے, اور عذاب شدید بما کانوا یمکرون, جو وہ چالیں چل رہے ہیں. ومن یرید اللہ ان یہدی یشرح صدر الاسلام, یہ بھی ایک بات سمجھ لیں, یہ بھی بہت بہترین آیت ہے. جس کا اللہ ارادہ کرتے اس کا شرح صدر کر لے, اس کا شرح صدر کر دے, کھول دے, اوپن کر دے ہارٹ کو. جو مردہ دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے کھول دیں گے. تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, جو ہم پڑھتے ہیں علم کے لیے, علم کی وسعت کے لیے, بٹ ایکچولی یہ آپ کی شرح صدر کے لیے ہے. یہ ربی اشرح لی, کھول دے, شرح لی اوپن کر دے, لی میرے لیے, صدری مائی چیسٹ, میرا سینہ کھول دے. تو جس کو اللہ تعالیٰ, تو ہدایت دو طرح کی ہے, ایک ہدایت ارشاد ہے, ایک ہدایت توفیقی ہے. ہدایت ارشاد جو آپ کے پاس کتاب آ گئی, آپ کے پاس علم آ گیا, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں جا رہے ہیں, but there is no change, there is no change. کتنا پڑھا نہیں آ رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ کا ارادہ نہیں ہے, آپ چاہ نہیں رہے ہیں. جب آپ ارادہ نہیں ہے, چاہ نہیں رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ مستقل وہی سارے گناہوں میں ہیں, آپ استغفار نہیں کر رہے ہیں, آپ سمجھ نہیں رہے, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے. لیکن جب آپ اس کی طرف آنا چاہیں گے تو یہ توفیق ہے, ہدایت توفیقی. جس سے توفیق دے دے اللہ تعالیٰ, وہی سیکھے گا, وہی سمجھے گا. تو ہدایت توفیقی, ہدایت ارشاد. ہدایت توفیق کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, وما توفیقی الا باللہ. کبھی بھی آپ کو کوئی علم سمجھ میں آ جائے, آپ یہ کہیں وما توفیقی الا باللہ. اور جس کا ارادہ کر دے اللہ تعالیٰ, اس کے دل کو بنا دے ضیقاً, یعنی کہ ایک دم تنگ کر دیا, کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ایک تو ختم اللہ کر دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سیلڈ کر دیتے ہیں, اور ایک چیسٹ کو ایک دم تنگ کر دیا ایک دم. اب اس میں کیا ہے کہ وہ جکڑا ہوا ہے,
اور جیسے کہ وہ چل اس کو یعنی کہ بھاری ہیوی ہو گئی ہیں آیات، سمجھنا نہیں ہے. اگر یہ دیکھیں گے سنیں گے پھر تو عمل کرنا پڑ جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں بتا رہے ہیں اینڈ دین دے آر ناٹ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ اس طرف سے مڑتے چلے جائیں گے. تو یہ ایسے ہے جیسے کہ وہ چڑھ رہا ہے کہیں پر آسمان کی طرف اور ہانپ رہا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر چڑھتا ہے جیسے جیسے ویسے ویسے ہانپ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے بنا دیا اس عذاب کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. یہ راستہ ہے سیدھا مستقیمہ، کس سے؟ قد فصلنا الآیات، ان آیات سے جو کھول کھول کر بتائیے، اس کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف جانا ہے. اس کے لیے جو نصیحت قبول کرتا ہے، جو نصیحت قبول کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ دار السلام. اس کے لیے لہم، ان کے لیے دار السلام ہے. سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ ہمیشہ اس میں رہنے والے، یعنی نہ اس کو بڑھاپا آئے گا نہ بیماری آئے گی، سلامتی سلامتی، پیس اینڈ پیس، پورے وقت پیس ہوگا. اور ساتھ میں کیا ملے گا؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ہے ولی. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ ولیہم جو ہے آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گے، آپ کو قیامت کے وقت بھی اللہ کا جو ساتھ ملے گا. اور پھر اس دن جس سب کو جمع کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دار السلام کا بتا کے اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ اب جمع کریں گے اور پھر آواز دیں گے کہ جنوں کی گروہ، معاشر یعنی گروہ کو، کہ گروپ آف جن. اب پہلے جنوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ لے لیا انسانوں سے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا نا کہ بہکانا. جنات کون ہے؟ شیطان کے یعنی کہ ابلیس کی قوم سے. اس میں سے بہت سارے قوم نے ایمان لے آئے، بہت سارے یعنی کہ کچھ اور کچھ نہیں. اسی طرح سے انسان میں بھی ایسی ہے، لیکن جنوں میں سے کچھ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی ہیں آپ کے گھروں میں. آپ ان کا پورا قبیلہ بھی پڑھیں گے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے. کچھ جو گندے ہیں، جو تو آپ گندی جگہ رہتے ہیں. تو جب آپ گندے رہتے ہیں تو آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. آپ کے پیریڈس میں بھی آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے زیادہ. جو آپ کہتے ہیں کہ ہارمونل چینج ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ڈپریشن ہے اور فلاں ہے، میرا موڈ خراب ہو گیا بیکاز آئی ایم ان پیریڈس اینڈ اسٹف. تو آپ نے سارا ریسرچ سے آپ یہ بات کہنا اور ہے. پر وائی اٹ از، آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ گندگی میں رہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ گندگی میں رہتے ہیں، کچھ اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے تو انسانوں کو بہت جو گندے تھے وہ قابو میں کر لیا تھا، انہوں نے کنٹرول میں کر لیا تھا. ان کے سرپرست کہیں گے انسانوں میں سے کہ ہاں، اب وہ ایگری کر رہے ہیں، اس بات کو مان رہے کہ ہاں فائدہ تو اٹھایا تھا بعض نے بعض کے پر، اب ہمارا وقت پورا ہو گیا. بلغنا اجلنا، اجل کہتے ہیں ٹائم، فکس ٹائم کو وہ پہنچ گیا، وہ جو آپ نے ہمارے لیے فکس کیا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے جو فائدہ اٹھایا تھا اب اس کے نتیجے میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے آگ کا. یعنی کیوں فائدہ اٹھایا تھا؟ کہ ایک یعنی جنوں کو قابو کر رہے ہیں انسان، اور انسان جنوں کو قابو میں کر کے انسانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی اجارہ داری کر رہے ہیں، اپنی کوئی ایسی بات آگے بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ لے کر آ جاتے تھے اوپر سے کچھ بات اور پہنچا دیتے تھے یہاں پر. اسی طرح سے جن جو تھے وہ انسانوں کو قابو کر کے شیطان پورا کنٹرول کر لیتا ہے اور پھر اپنے طریقے سے بات چلاتے. تو اب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ایکسپٹ جس کو اللہ نہ بھیجے، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے اور علم سے ہے یہ بات. کذالک نولی بعض الظالمین بعض بما كانوا یکسبون، اسی طرح سے ہم نے مسلط کر دیا بعض ظالموں کو بعض پر ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر جو شیطان مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ سرکشی میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی بات کوئی چیز اصل نہیں. جھوٹی گواہی، جھوٹے گواہ پیش کرنا، قتل کرنا، قتل غارت کرنا، لوگوں کی عزت سے کھیلنا، لوگوں کے مال سے کھیلنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلانا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں. پھر جن اور انس دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے لیے بیان کرتے میری آیات کو، تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم، اس دن کے ملاقات سے تمہیں ڈراتے. قالوا شہدنا، مانیں گے وہ؟ ہاں تھا ایسا، ہمارے اپنے نفسوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. غرتہم الحیات الدنیا، اس دنیا میں ہمارے اپنی نفسی خواہشات نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. اور پھر وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف کہ وہ کافر تھے. یہ کیوں ہوا؟ بے شک یہ ہوا اس لیے کہ لم یکن ربک مہلک القری، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سامنے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نہیں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایسے نہیں کسی کو ہلاک کرنے والے ہیں، کسی بستی والوں کو.
کہ وہ غافل ہوں. تو وہ غافل لوگ تھے نا, جبھی تو ان کو ہلاک کیا گیا. غفلت کو دور کرنا ہے, اور غفلت کا دور کرنے کا واحد ذریعہ قرآن اور سنت ہے, دین سے جڑنا ہے. ہر ایک کے درجات بنا دیے جو عمل کر رہا ہے. اب جس کا جتنی استطاعت ہے, ایبلٹی ہے, کچھ لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ ڈیپ جا کے پڑھ رہے ہیں, 7-8 سال سے پڑھے جا رہے ہیں, کچھ لوگ میمورائز بھی کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. تو یہ درجات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے. ایک آیت کوئی میمورائز کرے گا, اس کے لحاظ سے اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا, اور جو ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور رحمت والے بھی ہیں, کیونکہ ہمارے پر نافرمانی کے باوجود رحمت اللہ کی آ رہی ہے. اگر چاہے اللہ تعالیٰ لے جائے ہم سب کو اور پیچھے لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس کو چاہے. ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمیں چھوڑا ہوا ہے. اس پوری قوم کو مٹا دے اللہ تعالیٰ, دوسری قوم لا کے کھڑا کر دے, جیسے کہ تم جس کی اولادوں میں سے تمہیں کھڑا کیا ہے نا, قوم آخرین جو دوسری قوم سے تمہیں کھڑا کیا ہے, یہ اولاد ہم ان کی اولادوں میں سے ہے نا, تو ہمیں بھی تو کسی کی جگہ لا کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے. بے شک جو وعدہ دیا گیا ہے وہ آنے والا ہے, اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے. یعنی کہ کسی چیز میں تم پیچھے تم کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو, تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو, تم دین والوں کو عاجز نہیں کر سکتے ہو. کہہ دیجئے تم اپنی اپنی جگہ پر عمل کرو, اپنی جگہوں پر, میں بھی اپنی جگہ پر عمل, یعنی کوئی کسی کی حساب میں سے نہیں ہے. بسوف تم قریب تم جان لو گے من تکون لہ عاقبۃ الدار, کہ کس کے لیے ہے عاقبت الدار, انجام کار, گھر کس کو ملنے والا ہے, انجام کا گھر یعنی جنت. اور بے شک نہیں ہے ظالم لوگ جو ہے نا وہ نہیں فلاح پانے والے, اور انہوں نے اللہ کے لیے بنا لیا. یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے, یہ ہے تھوڑی ڈیفیکلٹ بٹ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ جب میں ایگزامپل سے بتاؤں گی. کہ اگر وہ انہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ, جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زرعہ کیا, پیدا کیا, پھیلایا, ہارٹس میں سے, کھیتوں میں سے, مویشی میں سے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک حصہ بنا لیا اللہ کے لیے, وَجَعَلُوا لِلَّهِ نصیبا, ٹھیک ہے, جو اللہ نے پیدا کیا اس میں ایک حصہ بنا دیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, قَالُوا هَذَا لِلَّهِ, یہ اللہ کے لیے, اپنی گمان سے, بزعمہم, اپنے گمان سے, کہ اتنا نکال کے ہم اللہ کے لیے رکھ دے رہے ہیں, اور یہ ہمارے شریکوں کے ہیں. یعنی وہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں, شریکوں کو بھی مان رہے ہیں. جیسے آپ کسی ایسے کام میں ہیں, میلاد ہے, کچھ ہے, کہ صدقہ ہے, چلو یہ اس میں کریں گے, بدعتوں والے کام میں رکھ دیا اس کو, ٹھیک ہے, اور اس میں سے آپ نے کیا کیا, فما کان لشرکائہم, اور جو ان کی شرکاء کے لیے ہے, مزاروں پہ ڈالنے کے لیے ہے, ان جگہوں پہ ڈالنے کے لیے ہے, فلا یصل الی اللہ, وہ تو اللہ کے طرف نہیں جانے والا. یعنی نہیں اس میں سے کم نہیں کرو, ہمارے بابا صاحب ناراض ہو جائیں گے, ہاں چلو اللہ معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کے, صدقے میں سے نکال کے اسی میں ڈال دو. وما کان للہ فہو, اور جو اللہ کے لیے فہو یصلی علیہ, یعنی وہ ان کی طرف نہیں جائے گا. اللہ کے حصے میں سے ہم کمی کر دیتے ہیں. آپ آج دیکھیں کیا ہم کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہی کام ہو رہا ہے. یعنی جب ہم اللہ کے لیے جاتے, کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے, نماز کو شارٹ کر دیتے ہیں. جو اللہ کا حصہ ہے اس کو کم کر دیں گے, اور جو دنیا کا حصہ ہے اس کو ہم پوری کی پوری دے رہے ہیں. دنیا کے حصے میں وہ چیز کمی نہ ہو, اس میں کمی نہ ہو. اس میں مجھے ایک چیز اور بادر کرتی, بچے اسکول جا رہے ہیں, سب کچھ ہے, قرآن کی کلاس ہے, اس کو کم کر دو, ہاف این آور کر دو اس کو, 1 گھنٹہ مت کرو. ہاں ٹیوشن پہ جانا ہے, وہ ادھر کر دو, اللہ کے حصے میں سے نکال کے ادھر دے دیا. واٹ از دس, اللہ کا حصہ کم کر دیا, اللہ کا حصہ کم کر رہے ہیں. یہی ہے, یہی جو بتا رہے ہیں ان کی خرابی. اور ان کی خرابی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کہاں کہاں اللہ کا حصہ کم کر رہے ہیں. کوئی فون آ گیا, کچھ ایسا آ گیا, جہاں لگے ہوئے ہیں, اللہ کا حصہ کو بھول گئے, اس سے کمی کر کے نماز میں ڈیلے کر دی, پھر آخر میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کا حصہ آپ نے کم کر دیا, قرآن کی تلاوت کم کر دی, قرآن کی کلاس میں جانے سے کم کر دیا, کیونکہ آپ کو اپنی جاب بہت زیادہ پیاری ہے, اس کا حصہ نہیں کم کر سکتے, اس کو نہیں ختم کر سکتے. ہاں اس کو ختم کر سکتے ہیں, یہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے اس کو ختم کر دو. تو کتنا برا یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے خوبصورت بنا دیا بہت سارے مشرکوں کے لیے. جو مشرک ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, یعنی کہ اپنے اولادوں کو قتل کرتے تھے, اس طرح سے کہ کبھی دبا دیا زمین پہ, کبھی قتل کر دیا. تو یہ خوبصورت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, نظر النیاز کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں, فقر فاقہ کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے, رزق کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے. ان کی مشرکین جو تھے, ان کے اوپر چڑھاوے کر رہے ہیں نا,
تو شرک کرنے کی وجہ سے اپنے اولاد کو، تاکہ وہ اور زیادہ اس میں جو ہے نا لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، ان کے اپنے دین میں خرابی لانے کے لیے دین کو مشتبہ کر دیا. اگر اللہ چاہتے جو نہیں کرتے تو چھوڑ دو ان کو جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ گڑھ کے لے کر آ رہے ہیں. یفترون یہاں پہ گڑھنے کے لیے ہے، وہاں پہ یقترفون جو کمائی کے لیے ہے، تو وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر. وقالوا هذه انعام، ان کی ایک اور خرابی کہ وہ اب وہ ایک جو حصہ انہوں نے نکالا تھا اب انہوں نے جانوروں کو حرام کر دیا. جانور اور کچھ کھیتوں کو گھیر کے کہ یہ جو ہے یہ اس کھیت کی طرف نہیں جاؤ، اس جانور کی طرف نہیں جاؤ، نہیں تم کھا سکتے ہو جس کو ہم چاہیں، یعنی اپنے گمان کے مطابق کھانا کھلانا ہے، باقی کو منع کر دیا، یعنی حرام کر دیا. اور ان کی پیٹھوں کو حرام کر دیا، نہیں یہ بنا پیور جانور ہے. کیا گائے کو حرام کر دیا، اس کو ذبح کرنا حرام کر دیا، اس طرح کی باتیں کر دی، اور پھر ان کی پیٹھوں کو حرام کر دیا، یعنی ان پہ سواری حرام کر دی، ان کو منع کر دی نہیں اس کو نہیں آپ چھو سکتے ہو، اس پہ نہیں سواری کر سکتے ہو. اور انعام لا یذکرون اسم اللہ افتراء علیہ، اور کچھ مویشی جس میں وہ ذکر ہی نہیں کرتے اللہ کا نام، ان پر جھوٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ہمیں تو یہی حکم دیا ہوا ہے نا کہ ہم سواری پہ جائیں تو ہم اللہ کا نام لے کے سواری کریں، تو وہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں اور گڑھتے بھی اللہ کی طرف سے، جھوٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس پہ نہیں جانا ہے. تو ان کا جو کام ہے ان قریب ان کی جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے، جو وہ گڑھ کے لے کر آ رہے ہیں، جو اس طرح کے دین میں جو چیز ایڈ اپ کر رہے ہیں. آج تک بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں. پھر ان کی ایک اور خرابی کہ اب جو ہے ان کے پیٹوں میں ہے جانوروں کے جو ہے خالص ہمارے مردوں کے لیے، اور حرام کر دیا گیا ہماری عورتوں کو. یہ ساری خرابی بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ نے کہہ دیا کہ یہ مرد کھا سکتے ہیں، یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ عورتیں کھا سکتی ہیں، یہ مرد نہیں کھا سکتے. کس نے کہہ دیا؟ کہاں سے یہ دین آ گیا ہے؟ اور اگر کوئی مردار ہے تو وہ سب کے سب اس میں شریک ہوں گے. تو یہ جو یہ بیان کر رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ قریب بدلا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والے علم والے ہیں. ان کی نقصان میں ڈال دیا ان لوگوں کو، ان کا اولاد کا قتل کرنا بے وقوفی سے اور بغیر علم سے، اور حرام کرنا ان کا رزق کو جو گھڑ کر لے کر آتے ہیں اللہ کے اوپر، اور ان کے گم ہو گئی جو یہ تھے گڑھ رہے تھے، یہ سب کچھ ان کا غائب ہو جائے گا، سب تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور یہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی بات بتا رہے ہیں. یہ سارا ان کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جنات، باغات، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، جو بیلیں اوپر چڑھ رہی ہیں، جو نہیں چڑھی رہی نیچے بیلیں جا رہی ہیں، نیچے جا رہی ہیں، اور کھجور کے ہیں درخت اور کھیت ہیں، مختلف ہیں اس کے سب کے کھانے، اس کے زیتون کے، انار ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، نہیں ملتے جلتے، ابھی ہم نے یہ بھی لاسٹ اس میں پڑھا تھا. اور کچھ کھاؤ اس میں سے، کھاؤ اس میں سے، جب یہ پیدا کریں یہ پھلوں میں سے، جب وہ پھل لے کر آئے. لیکن کیا کرنا ہے؟ دو حق ضرور دینا ہے اس کی کٹائی کے وقت. یعنی ایسا نہیں کہ سب کے سب خود کھا لو یا سب کے سب بانٹ دو. ولا تسرفوا، زیادتی جو ہے اسراف ہر چیز سے منع کیا ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کٹائی کی اور دے دیا، نہیں چلو دے دو سب دے دو، گھر میں کچھ نہیں رکھو، بچے بھوکے، یہ بھی نہیں کرنا ہے. یعنی آپ کو اپنے ایک معتدل، آپ کو یعنی بیلنس والا دین دیا ہے کہ دو ضرور، اور اسراف دینے میں بھی اسراف نہیں کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں اسراف کرنے والوں کو. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے ہیں جو اٹھانے والے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے جانور ہیں، وَفَرْشًا، اور جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں. سب کھاؤ، تمہارے لیے رزق ہے اللہ کی طرف سے، اور پیروی نہیں کرو شیطان کی قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن ہمیں کھول کھول کے بتا رہا ہے اس دشمن کے بارے میں، الرٹ کر رہا ہے. اسے اوپن اینیمی، اور کس طرح سے آئے گا آپ کے پاس. اب یہاں پہ 8 جوڑے، یعنی کہ 4 جوڑے بٹ 8 قسم کی طرح کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. 8 قسمیں ہیں، یعنی کہ 4 قسمیں لیکن بٹ جوڑے ہیں تو اس لیے 8 کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے، ازواج، یعنی کہ جوڑے ہیں. اور کون کون سے؟ بھیڑ میں سے 2 ہیں، بکری میں سے 2 ہیں. تو بھیڑ اور بکری میں سے 2 ٹھیک ہے، یعنی کہ میل اینڈ فیمیل. تو کیا جو میل ہیں، ذکرین ہیں، تو تمہارے لیے کیا حرام کر دیا، یا 2 مؤنث؟ کیونکہ یہ لوگ حرام کر دیتے تھے نا اس طرح سے کہ نہیں کھاؤ، یہ میل ہے اس کو نہیں کھاؤ، یہ فیمیل ہے نہیں کھاؤ، یہ بچہ ہے نہیں کھاؤ. تو اس کو اللہ تعالیٰ مزید امفسائز کر رہے ہیں. یا جو اشتملت علیہ، جس نے اٹھایا ہوا ہے ارحام میں انثیین،
جو اس کی مادہ نے اٹھایا ہے اس بچے کو، یعنی بچہ مردار ہے، اس میں سے کھا لو، اس میں سے نہیں کھاؤ، یہ ساری باتیں یہ لوگ کرتے رہتے تھے. نبئونی، بتاؤ مجھ کو اپنے علم کے ساتھ، یعنی اگر ایسی کوئی بات ہے، تمہیں کوئی علم ہے تو بتاؤ مجھے اگر تم سچے ہو تو. پھر اسی طرح سے اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو. کیا وہی والی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا دو جو میل تھا وہ تمہارے پر حرام کیا ہے، یا دو فیمیل تمہارے پر حرام کیا ہے، یا جو اس نے اشتمل کیا ہے، یعنی جو اٹھایا ہوا ہے، پریگننٹ جو ہے وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں، یعنی وہ بچہ جو پیٹ میں ہے اس کو بھی حرام کر دیتے تھے. مردہ ہوتا تو کہتے تھے یہ مردہ والا کھا لو، زندہ ہے تو کہتے تھے نہیں کھاؤ، یہ ہمارے مرد کھائیں گے یا عورت کھائیں گے. یہ ساری ان کی خرابی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کوئی ایک چیز اپنے اوپر زبردستی ہم نے حرام نہیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کھاؤ پاکیزہ میں سے، حرام مت کرو پاکیزہ کو، اور اس حلال میں سے بھی جو ہے وہ اسراف نہیں کرو، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا پچھلی جز میں، پچھلے پارے میں. ام کنتم شہداء، کیا تم کیا حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے تھے اس بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال بتایا تھا، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں. کون زیادہ ظالم ہے جو گڑ کر لائے گا اللہ کے اوپر جھوٹ تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکا دے بغیر علم کے. بغیر علم، علم کتنا ضروری ہے. علم حاصل کریں گے تو ہم ان لوگوں کو بھی پہچانیں گے جو ہمیں بغیر علم کی کوئی بات بتا رہے ہیں. بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے قوم ظالم کو. قل لا اجد فيما اوحي الا محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. کہہ دیجیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے کہ نہیں میں پاتا ہوں کوئی بھی جو حرام ہے ایکسپٹ جو میرے پر وحی کی گئی ہے. کوئی جو کھانے والی چیز جو کھاتا ہے اس کو یطعمہ، ایکسپٹ کیا تھا جو حرام والی چیز بتا دی تھی. کیا بتا دی تھی کہ مردار ہے، خون ہے. بار بار اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں یہ آیات، بار بار سمجھا رہے ہیں آپ کو. یا اپنی تیسری چوتھی دفعہ آپ یہ بات پڑھ رہے ہیں. آپ مسفوحہ، جو خون، جو بہتا ہوا خون ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا. یعنی آپ یہ نہ کریں کہ گوشت میں خون ہے، جمع ہوا ہے، اور وہ خون کو اور کراہیت ہو رہی. نو، دیٹ از الاؤڈ، کیونکہ وہ آپ نے ذبح کیا ہے. اب اس کے اندر جو جمع ہوا ہے دیٹ از الاؤڈ. مسفوحہ، جو خون بہ رہا ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور یہ سارے جو ہیں رچ سے ہیں اور فسق ہے اور نافرمانی کی بات ہے. اور جو پکارا جائے اللہ کے نام کے علاوہ، لیکن جو مجبور کر دیے گئے ہو تو، لیکن تم غیر باغن، بہت زیادہ باغن یعنی کہ رغبت کر کے کھانے والا نہیں ہو. ویری، یعنی کہ اس کی طرف آپ مائل ہو کے نہ کھائیں، نہ ہی اس کو عادت بنائیں. یعنی اتنا کھاؤ کہ یو ول بی ناٹ فیلنگ اوکے. یو آر کہ آپ پارک میں اگر منع ہے اور ایسا سچویشن ہے آپ کے سامنے پارک آ گئی ہے، کوئی ایسا وقت ایسا سچویشن آ سکتی ہے کہ سارے کھانے ختم ہو گئے، بیچ سمندر میں ہیں، اینڈ اونلی پارک از اویلیبل، تو آپ اس کو رغبت سے کیا مزیدار کھانا ہے. تو باغن ایسے نہیں ہونا ہے کہ سرکشی کرنے والا، یعنی کہ حد سے گزر کے نہیں کھانا ہے، اور اس کو عادت کی طرح سے حد سے بڑھنے والے کو طرح سے بھی نہیں کھانا ہے. اتنا کھائے جتنی جان بچ جائے. الذین ہادوا، ان لوگوں کے پر اللہ تعالیٰ نے جو یہودی تھے، اور ان کی سرکشی کی سزا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے جو چیزیں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ حرام کر دیا، یہ ایسے نہیں کھاؤ ویسے کھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے. اور گائے میں سے، بکری میں سے ایک وقت تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا تھا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد وہ ساری چیزیں حلال کر دی گئی تھی. اور جو ان کی چربیاں تھیں جو اٹھائی نہیں تھی، جو ان کے پیٹوں کے پیچھے جو چربی تھی وہ بھی، اور جو آنتوں میں ملی تھیں جو ہڈیاں تھیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت پہ حرام کر دی گئی تھی. وہ اس پہ بہت رغبت سے بھی کھاتے تھے، اس کو حرام کر دیا تھا ان کے اس سرکشی کی وجہ سے. یہ بدلا دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ سچے ہیں. اور وہ فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت وسعت ہے، یعنی آپ کو جھٹلا رہے ابھی رحمت ہے، ڈیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس وقت نہیں پلٹے گا جب عذاب اس قوم مجرم پہ جب عذاب آئے گا تو وہ پھر پلٹنے والا عذاب نہیں ہوگا. قریب یہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک کیا تھا کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم نہیں یعنی کہ خود کر رہے ہیں غلط کام اور بلیم دے رہے ہیں اللہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اگر نہ ہمارے ماں باپ کرتے نہ ہی ہم یہ حرام کرتے. آپ یہ دیکھیے آج تک یہی بات ہے کہ اللہ، ہاں غلط کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. اب اللہ چاہے تو ہدایت دے دیں گے، اللہ چاہیں گے تو ہم حج کر دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم حج کر دیں گے. خود ایفرٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کہ آپ حج کرنے جائیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے.
تو اللہ پہ کیوں بلیم دے رہے ہو؟ خود دیکھو اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو. اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے اس سے پہلے، جہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. کہہ دیجئے ہے تمہارے پاس کوئی علم، ایسی کوئی بات ہے کہ تم جو گڑھ کے لے کر آتے ہو اللہ کے بارے میں اور اپنے آبا و اجداد کی بات کر رہے ہو، اگر ہے کوئی ایسے فتخرجوا لنا، نکالو میرے لیے، نکالو. تم کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے ہو سوائے اپنے گمان کے، زن کی پیروی کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور جو تم قیاس آرائی کر رہے ہو. یعنی دین جو ہے، جو لوگوں نے بھی انوویشن کیا ہے، they have no reference. They have no reference. They have taken it out from themselves, from their forefathers. اور اس میں کہیں قرآن، کہیں سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے. کہہ دیجیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ اللہ کی ساری دلیلیں، ساری باتیں اللہ کی پہنچ چکی ہیں. اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دے دیتے. یعنی ایک ریزن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارا بتا دیا، انسان کے ایٹیٹیوڈ بتا دیے، سمجھا دیا واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو سب کو ہی چلے، لیکن ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، ہمارے اوپر چھوڑ دیا، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فری ول دیا ہے. اس کو صحیح اور غلط، ایک چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے 3 سال کا، 4 سال کا، کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. یعنی اگر آپ اس کے سامنے دیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ نائف ہے، یہ ایپل ہے، وہ ایپل لے گا. اگر اس کو بتا دو گے کہ یہ خطرناک ہے تو وہ سمجھ آ جائے گا اس کو. رائٹ اور رانگ کی پہچان جو ہے جیسی عقل آتی ہے ویسی سمجھ آ جاتی ہے. تو ہمارے اندر یہ چیز دی ہے ہمیں آزمانے کے لیے، اس طرح کے کہ خود سے اپنے طور پہ عمل کرو اور پھر جاؤ. جب تمہارے پاس کتاب آئے گی، اس کو سمجھو گے، تو پھر اس کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے. یہ بتا دیا جب آدم اور حوا کو جب نکالا تھا، اسی وقت بتا دیا تھا. قل ہلما، حاضر کرو اپنے گواہوں کو، وہ لوگ جو تمہارے جو ہیں تمہارے گواہی دیتے ہیں. بے شک اللہ نے یہ کیا حرام کیا ہے. فَإِنْ شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں، تم مت گواہی دینا ان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. ایک اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کے اوپر ایسے بتایا جاتا، تو ہم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. کوئی بھی آپ کو ایسی بات کہے، آپ نے ان کے بیچ میں نہیں رہنا ہے، نہیں کھڑے ہونا ہے. اور کیوں؟ اور نہ ہی پیروی کرنا ہے اپنی خواہشات، کیونکہ خواہشات کی پیروی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو لے جاتا ہے دور. الذین، جنہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری، وہ لوگ جو نہیں مان لاتے ہیں آخرت کو، اور وہ جو ہے اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرتے ہیں. کیوں شرک کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہے ہیں؟ تو ہم اللہ کی برابر کسی کو کھڑا کر رہے ہیں. اگر ہم ان کی بات مان لیں گے جنہوں نے اپنے طرف سے حرام کیا، تو آپ نے اللہ کے برابر ان کو کھڑا کر دیا. کوئی ایسے لوگ جو آپ کو کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے اپنی طرف سے، تو وہ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے نہیں ایسی بات کہی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے، آپ پڑھ کے سناؤ، کہہ دیجئے تعالوا اتل ما حرم. تو یعنی کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھ کر سنائیے. تو پڑھ کر سنانا اور کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا، یہ ہے نصیحت پہنچنے کا ذریعہ. اور پڑھ کر کوئی سناتا ہے تو زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جو سنتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پڑھ کر سنائیے کہ کیا حرام کیا تمہارے رب نے. سب سے پہلی بات یہاں پہ 10 آپ کو احکامات مل جائیں گے. شرک نہیں کرنا ہے اللہ کے ساتھ، سب سے پہلی بات. کچھ بھی کسی طرح کا شرک نہیں کرنا ہے. وبالوالدین احسان، یہ جو 2 حکم اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ 3 احکامات اللہ تعالیٰ نے یاد رکھی کو اتارا ہے. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اور واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 3 احکامات اگر ایک آپ نے نہیں کیا، دوسرا حکم باطل ہو جائے گا. آپ نے شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا. والدین کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی، نکال دیا، ان کا کچھ خیال نہیں کیا. یہ یاد رہے، جس نے بھی اپنے والدین کے ساتھ کچھ برا کیا، اس کو اس دنیا میں سزا ملے گی. اس دنیا میں سزا ملے گی. وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اس کو اس کی سزا نہیں مل جائے گی. اور یہ آپ کو اللہ کے حکم سے بھی باطل کر رہا ہے، اللہ کے اس سے بھی ہٹا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہاں پر تو 10 احکامات ہیں کہ حرام کیا ہے، کیا کیا چیزیں، تو وہ بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ حکم جو ہے نا آپ کو بار بار ملے گا کہ والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ ہم پڑھتے رہیں گے. اور نہ تم اولاد کو قتل کرو لاکھ کی وجہ سے، اپنے رزق کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ کیسے کھلائیں گے پلائیں گے. ہاں آج کیا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوالٹی جو ہے وہ بڑھاؤ، کوانٹٹی نہیں بڑھاؤ. بچہ ایک ہی صحیح ہے، 2 ہی صحیح ہے.
اچھے بچے ہماری امت کو چاہیے. اگر آپ بچے ہیں اور آپ اس کو اچھے سے ریز کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے. when you are able to. جو نہیں ہے ایبل وہ that's fine. when you are زبردستی 2 بچوں کو اپنے اوپر کر کے چھوڑ دیا کہ بس دوست کافی ہے. ولا تقربوا فواحش، اور فواحش کے پیچھے نہیں جانا ہے جو ظاہر ہیں، جو بطن جو چھپے ہوئے ہیں. اور کسی کو قتل نہیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. یعنی قتل حرام ہے ایکسپٹ بالحق. بالحق کیا ہے؟ یعنی جنگ کے اس میں، کفر کے اس میں، آپ کو جنگ کے اس میں آپ کو ایسی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے. یہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وصیت کیا ہے؟ ذالکم وصاکم، تاکیدی حکم ہے، مسٹ، تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر اور کیا حکم ہے؟ 7 حکم کیا ہے کہ مال، یتیموں کے مال کے پیچھے نہیں جانا ہے، ایکسپٹ کہ جو تم احسن طریقے سے اس کے پیچھے جا رہے ہو کہ وہ جوانی تک پہنچیں گے اور ان کے حوالے کر دیا جائے گا، جیسے ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا تھا. اور پھر میزان کو صحیح کرو. اس کے لیے پوری ایک قوم تباہ ہوئی ہے، یعنی کہ اسکیلز کو پراپر طریقے سے کرنا ہے اور گن کے، یعنی کہ صحیح انصاف کے ساتھ کرنا ہے. لا نکلف نفس الا وسعها، اور نہیں تم کو اللہ تعالیٰ نہیں تم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، اگرچہ کہ وہ تمہاری ذا قربا ہو. اور اللہ کا عہد پورا کرو، پورا کرو، کمٹمنٹ اللہ کا بھی. ذالکم وصاکم بھی، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ راستہ ہے، یہ جو آپ نے 10 یہ چیزوں کو آپ پکڑ لیں تو یہ سیدھا راستہ ہے، اور اسی کے راستے کی طرف چلو، اور اس راستے کی طرف نہ چلو جو تمہیں فرقے میں ڈال دے. فتفرقا، جو تم کو فرقے میں ڈال دے، یعنی کہ آپ ڈفرینٹ اس میں چلے جائیں، سیکٹس میں چلے جائیں. کیوں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ یعنی ڈفرینٹ اس میں؟ کیونکہ انسان کی اپنی خواہش لے کے چلے جاتی ہے، انسان کے ڈیزائرز اس کو ڈفرینٹ راستوں پہ لے کے چلا جاتا ہے. ان سبیلی، اور جو تم کو ڈال دے اس کے راستے سے ہٹا دے، فرقے میں ڈال دے. یہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اس سے پہلے تذکرون کہا تھا، اس سے پہلے تتقون کا، اس سے پہلے تعقلون کہا تھا. تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جب آپ نے عقل سے کام لیا تو آپ نے اس کو نصیحت پکڑی، جب آپ نے نصیحت پکڑی تو آپ کے اندر کیا آ گیا؟ تقویٰ آ گیا. تو کیا چیز امپورٹنٹ ہو گئی؟ علم. جب آپ علم لیں گے and then you are feeling that you are going to implement it، اور جب آپ نے اس کی نصیحت پکڑی، سمجھ میں آئی بات، دل کے اندر اتری، تقویٰ آ گیا. تقویٰ اگر آ گیا تو کیا ملا؟ جنت مل گئی. تو اس طرح سے تقویٰ آئے گا نا جب ہم علم لیں گے. تو ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً، یعنی کہ مکمل پورا کرنے کو. وہ جو بہت احسن تھی، تفصیل سے تھی، ہر چیز کے بارے میں تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی. کیوں ہدایت اور رحمت تھی؟ کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھیں گے. یہ تورات کے بارے میں. اب قرآن کے بارے میں کیا بتایا؟ یہ کتاب ہے مبارک، کتاب مبارک کتاب ہے یہ، اور اس کے پیچھے جاؤ. یعنی ابھی یہ جو 10 باتیں آپ کو پتا چلی ہیں، یہ ہواؤں سے پتا چل جاتی ہیں آپ کو؟ کیسے پتا چلی آپ کو؟ اللہ کی کتاب کو کھولا آپ نے، یہ 10 باتیں پڑھی آپ نے کہ شرک نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہے. یہ ساری آپ کو پتا چلتی چلی گئی ہے نا یہ باتیں، کہ یتیموں کے مال کی طرف نہیں جانا ہے. سب کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ اس کی پیروی کرنے سے. تو پیروی کرو اس کی، تقویٰ کرو گے تو تمہارے اوپر رحم ہوگا. اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اس دنیا میں بھی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے ہی انسان جنت میں جائیں گے. ان تقولوا، کہ تم نہ کہو، جب تمہارے پاس یہ کتاب آ گئی تو کہ تم نہ کہو کہ بے شک جو نازل کیا ہے 2 گروہوں پر ہم سے پہلے، ہم تو وہ کتابوں کو جانتے ہی نہیں تھے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ، یعنی ہم تو ان کی لینگویج کو بھی نہیں جانتے تھے. وہ 2 گروہ اس طرح سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ان کے علماء چھپا لیتے تھے، یا ہم غافل تھے، یا اس کی زبان ہمارے لیے اجنبی تھی اور ہم اس سے پڑھنے سے غافل تھے. تو کیوں غافل تھے پڑھنے سے؟ کوئی ایکسکیوز کر دے گا کہ کوئی عالم بتانے والا نہیں تھا، کوئی یہ ایکسکیوز دے دے گا اس کی لینگویج ہمارے لیے صحیح نہیں تھی. نہیں، یہ اس کے لیے نہیں آئی ہے کہ تم اس طرح کی کوئی بات کرو، تم اس کے پیچھے جاؤ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کہہ دیا ہم نے اس کو اتارا ہے آسان کر کے. آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی لینگویج نہیں ہے، بٹ یو کین انڈرسٹینڈ.
There are so many ways to get it understand. آپ لینگویج بھی سمجھ سکتے ہو, یہ کہنے کے لیے کوئی بات نہیں. یا تم کہو کہ بے شک ان دوارا ہمارے پر کتاب, یعنی ان کی خرابی بھی بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی کتاب اترتی, اب تمہارے پر وہ دونوں کتابیں بتا دی, تورات بھی بتا دی, قرآن بھی بتا دیا, مبارک ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں آئی, کہ ہم لینگویج نہیں سمجھتے تھے, یا ہمارے پاس بھی ایسی کتاب کوئی آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے, لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْكُمْ, البتہ ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ان سے. قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ, تمہارے پاس آ گئی بینہ, بینہ آ گئی تمہارے پاس رب کی طرف سے. اور اس میں کیا ہے بینہ میں, کہ قرآن میں کیا ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, سب کچھ ہے اس میں. جو زیادہ ظالم کون ہے, جو ان آیات کو اب انکار کر رہا ہے, جھٹلا رہا ہے اور روکے ان سے, تو ظالم ہے وہ ظالم ہے. یعنی اس کتاب کی طرف علماء جانے نہیں دیتے تھے, بتانے نہیں دیتے تھے, نہیں تم پڑھو گے تو تمہیں 2 میننگ سمجھ میں آئے گی, اس کے لیے تو تمہیں کسی عالم کو پکڑنا ہوگا. ٹرائی انڈرسٹینڈ اسٹارٹ, اور اس کے بعد دعا کرو. جب دعا کرو گے, جب سنسیئر ہوگے, آؤٹ آف نو ویئر یو ول گیٹ اٹ انڈرسٹینڈ. آؤٹ آف نو ویئر آپ کے پاس ایسے حالات ہو جائیں گے کہ آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب ہم دے دیں گے, جزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے. ان کے لیے کیا ہوگا, برا عذاب ہوگا, جو منہ موڑے ہوئے ہیں. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں, یا پھر آ جائے ان کا رب, یا ان کی کوئی نشانی آ جائے. یعنی 3 طرح سے نا قیامت کا ہے, فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے, رب کا پورا عرش اترے گا, اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. وہ 8 فرشتے اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان کے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک 700 ایئرس کے برابر ہوگا. اتنے بڑے بڑے فرشتے لے کے تھرون کو اتریں گے, اور اللہ کا تھرون تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا ہے, یعنی بیانڈ آور امیجنیشن. تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اترے, یا فرشتے اترے, یا وہ نشانی آ جائے کہ دابا نکلے گا, یا سورج جو ہے وہ مشرق اس کے بجائے مغرب کی طرف سے نکلے گا. اس نشانی کا انتظار کر رہے ہیں, بعض اس نشانی کا. تو اس وقت کوئی نفع نہیں دے گا کسی کا, نہ ایمان لانا اس وقت نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل, تم تو نہیں تھے اس سے پہلے ایمان لانے والے, یا تمہاری ایمان نے کوئی اس وقت کوئی خیر نہیں لے کر آئے گا. اس وقت ایمان کوئی خیر نہیں لے کر آئے گا. بس انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ان الذین فرقوا, جنہوں نے دین کو فرقے میں کر دیا, الگ الگ کر دیا, اور وہ گروہ بن گئے, اور پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے, تم ایک دوسرے, یعنی ایک دوسرے پہ الزامات, لست منہم فی شیء, تم کسی چیز پہ بھی نہیں, ایک دوسرے کو بات بتانے. یہی کر رہے ہیں نا کہ تم نہیں جنت میں جانے والے, ہم صحیح. ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. انما امرهم الی اللہ, اس کا حکم جو ہے صرف اللہ کی طرف ہے, اور وہ تمہیں بتائے گا جو تم کر رہے ہو. آج جو دین میں فرقے ہو کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے. جو اچھائی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 اس کے معنی میں, ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر. یعنی نیکی کی دل میں اور ارادہ کیا, ثواب لکھ دیا, کر لیا 10. اسی طرح سے جو برا لے کر آئے گا اسی کے برابر. کتنی بڑی رحمت ہے, یعنی 10 برائی تک نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن جب تک کہ دل میں برا ہے, ارادہ کیا نہیں, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. اور جب کر لیا تو اس کا 1 ہے, اور تم ظلم نہیں دیے جاؤ گے. بے شک اننی ہدانی ربی, بے شک ہدایت دیتا ہے میرا رب میرے راستے کی طرف, اپنے راستے کی طرف. کس راستے کی طرف؟ اس دین ہے جو, وہ دین جو بالکل ٹھیک دین ہے, اور وہ دین ملت ابراہیم کا ہے, اور جو نہیں تھے مشرکین میں سے. یہ